حضور سوال ہے سمیع اللہ خان صاحب کا جو بیٹر سیز لندن سے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں اور سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی ہے وہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج؟ اس کا پہلا تو ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب میں اللہ جسم رکھتا ہے یا روحانی وجود ہے؟ بتائیے۔ تو روحانی وجود کی طرف جسم حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر خدا کی طرف جا رہا ہے کوئی جسم تو جہاں وہ تھا وہاں خدا نہیں تھا، جہاں جا رہا ہے وہاں ہوگا، ورنہ حرکت بے معنی ہے۔ اس لیے جسم روحانی وجود کی طرف حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کوئی اوپر کی طرف کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا بیٹھا ہو۔ فرمایا جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے ہر جگہ خدا کو دیکھو گے۔ خدا کا چہرہ مشرق میں بھی دکھائی دے گا، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ تو جس خدا نے گھیرا ہوا ہے اس کی طرف جسم کیسے حرکت کرے گا؟ پھر جسم کی آنکھ خدا کو دیکھ کیسے سکتی ہے؟ دیکھنا ہوتا کیا ہے یہ بھی تو سوچیں۔ علماء جو کہانیوں میں آپ کو لے بیٹھے ہیں انہوں نے اندھیروں میں امت محمدیہ کو ڈبو دیا ہے، حالانکہ سب سے بڑا نور جو آسمان سے اترا تھا وہ کتاب اللہ قرآن کریم ہے۔ اس کے حوالے سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں آپ کو۔ آپ کیوں نہیں سوچتے، کیوں آگے نہیں کھولتے؟ آپ کیوں ان سے پوچھتے نہیں کہ دیکھنا ہوتا کیا؟ تم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ روشنی کسی کثیف چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، اگر واپس نہ آئے تو ہمیشگی کا سفر کر رہی ہے، جو بھی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اب مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میں کثیف ہوں، روشنی لطیف ہے، مگر اتنی لطیف نہیں ہے کہ میرے جسم میں سے پار ہو جائے۔ اس لیے اس کا آپ کا دیکھنا روشنی کی کثافت پر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ وہ روشنی جو کسی جسم سے پار اتر جائے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ہیرڈ جا کے دیکھیں، وہاں بعض شیشے لگے ہوئے ہیں، بعض وہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں ان سے، اتنے صاف ہیں کہ روشنی آر پار ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بیچ میں کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کو کیسے ظاہری آنکھ سے دیکھا، جبکہ اللہ لطیف تر ہے، ہر چیزوں سے زیادہ لطیف ہے۔ وہ کون سی روشنی تھی جو خدا سے ٹکرا کے واپس آئی؟ اور پھر خدا کہاں کہاں نظر آیا؟ چاروں طرف، اوپر نیچے؟ وہ تو دکھائی دے نہیں سکتا، جو ہر طرف ہو وہ تو دیکھنے والا گھوم جائے گا، پھر اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، اور ایک وقت میں سارے خدا کا سراپا دکھائی دے ہی نہیں سکتا اگر کثیف بھی ہو۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان باتوں پر خود روشنی ڈال چکا ہے۔ اسی کلام میں جہاں معراج کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ بس قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے جلوے کا نام ہی معراج ہے۔ اور احادیث میں اگر وہ پوری پڑھیں تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جس رات معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم وہیں حتیم میں خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر اسی طرح موجود رہا۔ تو پھر جسمانی معراج کیسے ہو گیا؟ پھر لکھا ہوا ہے ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ حالانکہ اگر جسم حرکت کر گیا تھا، کسی طرف گیا تھا،
تو یہ کہنا چاہیے تھا پھر آپ واپس زمین پر اتر آئے. فرمایا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. تو جماعت احمدیہ ان امور کے پیش نظر جو منطقی دلائل بھی رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک عظیم الشان روحانی کشف تھا. ایسا روحانی کشف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر روشنی ڈالنے والا تھا. اور اس کا گہرا تعلق خاتمیت سے، اس وقت میرے اختصار کی وجہ سے اور بھی بہت سے معنی ہیں، چند بیان کیے تھے. اب آپ نے مجھے موقع دے دیا یہ معنی بیان کرنے کا. خاتم سے مراد وہ اس درجے تک پہنچنا ہے جس درجے تک انسان پہنچ سکتا تھا. اس درجے تک پہنچنا ہے جس کے بعد خدائی شروع ہو جاتی ہے. اس درجے تک پہنچنا ہے جس تک کوئی رسول نہیں پہنچ سکا. اور رسل میں ملائکہ بھی داخل ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب رسول بھیجتا ہوں تو انسانوں میں سے بھی ملائکہ میں سے بھی. اب معراج کا مضمون سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاتمیت کی سب سے پاک تصویر معراج نے کھینچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں، یعنی بظاہر طور پر جو میں آسمانوں کا، اور ایک مقام پر آ کر ہر آسمان پر کچھ نبی اس درجے پہ نظر آئے پیچھے رہ گئے، کچھ اور نبی اس درجے پر پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ 7 آسمان ختم ہوئے اور سب انبیاء پیچھے رہ گئے. پھر جبرائیل نے ایک مقام پر جا کر ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، یعنی تجھے وہ قرب الہی کا مقام نصیب ہوا ہے جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. تمام مخلوق سے افضل یہ مطلب ہے خاتم کا، اس حد تک پہنچنے والا جس سے آگے پھر مخلوقات کی مجال نہیں ہے کہ آگے قدم رکھیں. وہ خدائی کی وہ صفات ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. سدرۃ منتہا وہاں دیکھی. قرآن کریم فرماتا ہے سدرۃ منتہا کیا ہے؟ وہ بیری جو بارڈر پہ لگی ہوئی ہے. اب یہ مولوی جو ظاہری ترجمے کرتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، کوئی عرفانی نصیب نہیں. آپ کو خام خواہ دھوکے دے دے کے ستیہ ناش کیا ہوا ہے مسلمانوں کا، بیچاروں کا، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے. اب بیری وہاں کیا کر رہی ہے اب بتائیں؟ اور بیری ازل سے وہاں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تو بیری افضل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹچ کر کے واپس آ گئے، بیری وہیں کھڑی ہے. سمبل ہیں یہ، ان کو سمجھیں. عربوں میں بھی رواج تھا، ہمارے پنجاب میں بھی رواج اب تک رہا ہے. میں خود دیہات میں چکر لگاتا رہا ہوں. بیڑیوں کی باڑ لگائی جاتی ہے حدیں بتانے کے لیے، اور بیڑیاں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ جو جھاڑ بیری ہے اس کو پار کرنا بڑا مشکل کام ہے، کانٹے بڑے سخت ہوتے ہیں. اس لیے سب سے اعلیٰ باڑ جو سرحد کی حفاظت کرتی ہے وہ بیری ہے. تو بیری سمبل تھا اس حد کی جہاں انسانیت کا دور ختم ہو گیا، جہاں تنہا خدائی ہے. اور یہ عرش کا معنی یہ بھی ہے، وہ مقام جہاں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام تک رسائی ہوئی ہے. یہ پیغام بھی معراج میں ہے اگر آپ اس کو مانوی سمجھیں، روحانی سمجھیں، ورنہ کچھ بھی نہیں، ورنہ تماشا ہے. وہ تماشا جس کو دنیا میں کوئی معقول آدمی کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کرے گا. کیونکہ اگر روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے بھی آپ خدا تک جانا تو درکنار کائنات کا سفر شروع کریں تو روشنی کی رفتار سے تیز تو کہتے ہیں کہ جسم چل ہی نہیں سکتا. سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے سفر کریں تو 20 ارب سال حرکت کرتے رہیں تب بھی اس کائنات کے کناروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ابھی اور بھی بہت سی کائنات ہیں. تو کیسا لغو تصور ہے جو خدا کی تخلیق کے سے متصادم، خدا نے جس رنگ میں کائنات پیدا فرمائی ہے اس سے ٹکرا رہا ہے.
और फिर है भी बड़ा तमस्खुर अमेज कि घोड़ा जिसके पर थे, अब पर तो हवा से चलते हैं, जिनको कसीफ चीज़ उसको धकेलते हैं, वो पर किस चीज़ पे चल रहे थे जब हवा से ऊपर निकले, और रेडिएशन के खिलाफ उसमें क्या ताकत थी। बच्चगाना सोचे हैं, सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अगर आप एक अहमदी की नज़र से जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की फैज़ से हमने पाई है, महदी इसलिए फरमाया गया, अल्लाह ताला के रसूल ने उनको फरमाया कि अल्लाह से हिदायत पाकर उसने कुरान की रोशनी असर नौ हमें अता की। वो ये है कि दर हकीकत कोई मादी सफ़र नहीं था, एक रूहानी सफ़र था जिसके अंदर अजीमुशान पैगामात थे। मसलन उसी मेराज के मुतल्लिक लिखा है कि आपको रास्ते में एक बुढ़िया मिली, उस बुढ़िया ने 3 कटोरे उठाए हुए थे, एक कटोरे में दूध था, एक में शराब थी, एक में पानी था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को भी रद्द फरमा दिया, पानी को भी रद्द फरमा दिया, दूध लिया और पी लिया। जिब्राइल जो साथ थे उन्होंने कहा, या ए रसूलुल्लाह, आपने सही फैसला फरमाया है, यही आपका मकाम है। अब क्या मतलब है इसका? और फरमाया, जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि ये दुनिया थी जो आपका इम्तिहान ले रही थी, बुढ़िया दुनिया थी। तो क्या उस वक्त सहाबा समेत सारे कुफार तमाम मंतक़े ज़मीन के सिमट कर एक बुढ़िया बनकर ऊपर चढ़े हुए थे कहीं? लाज़िमन मानना पड़ेगा कि तमसीलात हैं, इनकी ताबीर करनी होगी। अगर जिस्मानी खेल बनाओगे तो महज लगब कहानियां हैं जिनके माने ही कुछ नहीं बन सकते। रूहानी माना समझेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम इस तरह आपको समझ आएगा, इससे पहले आपका तसव्वुर भी वहाँ नहीं गया था। अब मैं आपको बताता हूँ मुराद क्या है। हम कहते हैं रूहानी माना है, तस्वीरी ज़ुबान है। तस्वीरी ज़ुबान में ये बताया गया है कि पानी ज़िंदगी पैदा कायम रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अकेला पानी काफ़ी नहीं है। हयात तो है, लेकिन तन्हा पानी पर हयात मबनी नहीं है, तवानाई भी चाहिए। शराब में तवानाई तो है, लेकिन ऐसी तवानाई है जो जिस्म की तवानाई खा जाती है, और खून ही को जिस्म के किनारों पर फेंक कर उसका मेटाबॉलिज्म तेज करके एक तवानाई बख्शती है। और शराब पर भी कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता, खाए बगैर नहीं रह सकता। तभी शराबियों को कबाब की भी ज़रूरत पड़ती है। अपना गोश्त घुल रहा होता है, इसलिए दूसरा गोश्त खाना पड़ता है। एक दूध है और सिर्फ एक दूध है जो जिसको आज तक कामिल ग़िज़ा समझा गया, करार दिया गया। हर तहकीक ने इसको साबित किया, कोई इंसानी तहकीक इसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकी। सिर्फ दूध है, मुकम्मल ग़िज़ा। एक शख्स जो माँ के पेट से निकलता है 2 साल 2.5 साल तक कौन सी रोटी खाता है? सिर्फ दूध पीता है, और दूध से उसकी हड्डियाँ भी बन रही हैं, उसका दिमाग भी बढ़ रहा है, उसके जिल्द भी बढ़ रही है, उसके नाखून बन रहे हैं, उसके बाल बन रहे हैं, उसका हर उज़्व बन रहा है, और बेहतरीन सेहत। इतना प्यारा लगता है वो बच्चा जो दूध पर पलता है, उसमें कोई कसाफत नहीं, कोई मैल नहीं, कामिल ग़िज़ा है। इसलिए शरीयत को कामिल किया आपने, ये तारीफ़ की जाती है। ख़ातमुन नबीयीन का मतलब है जिस पर हर तालीम ख़त्म हो गई, उससे बेहतर तालीम आ नहीं सकती। और मेराज ने हमें बताया, तमाम अंबिया पीछे रह गए, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह से अदना थे, आप उनसे ऊपर निकल गए, ये मेराज ने हमें बताया। तमाम मखलूक में आप अफजल, फरिश्तों में से फरिश्तों का सरदार पीछे रह गया, ये मेराज ने हमें बताया। तो ये माने हैं मेराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बाकी तो सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं और इस्लाम की तारीफ़ नहीं, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाली बातें हैं।